السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے گھر میں جو ہے نا محبتیں نہیں ہیں، آپس میں نہ اتفاقیاں بہت ہیں، اور یہی حال ہمارے بچوں کا بھی ہے، آپس میں بچوں میں نفرتیں بہت ہیں۔ ابھی چھوٹے سے ہیں لیکن دن بھر لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ایسی لڑائیاں کہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو گھر میں محبت کا ماحول کیسے بنے؟ کوئی عمل بتائیے۔ خواتین پوچھتی ہیں کوئی نسخہ بتائیے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے گھر میں محبت قائم ہو۔ آج ایک بڑا آسان اور بڑا سہل آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو کرنے میں بہت آسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم لوگوں کے گھروں میں یہ عمل آج کل ختم ہو گیا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ مل کر ساتھ کھانا۔ آپ کہو گے مفتی صاحب اس میں تو کون سی عجیب بات ہے، کوئی بہت بڑا عمل ہے۔ مل کر ساتھ کھانے سے محبت کیسے آ سکتی ہے گھر میں؟ بالکل آ سکتی ہے۔ آج جب میں گھروں میں دیکھتا ہوں نا تو ایک بچہ آیا، امی کھانا چاہیے، ماں نے جو ہے نا ایک کٹوری میں سالن نکالا، 2 روٹی رکھی، لے بیٹا کھا لے، اور بچہ گیا چیئر پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، صوفے پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، بیڈ پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، ٹی وی دیکھتا ہوا کھا رہا ہے، موبائل دیکھتا ہوا کھا رہا ہے۔ دوسرا آیا، اس کو بھی ایسے ہی دے دیا، خود کو بھوک لگی الگ کھا لیا۔ گھر میں اور لوگوں کو جب بھوک لگ رہی ہے نکالا کھا لیا، امی سے نکلوایا کھا لیا۔ 10 ٹائم میں الگ الگ 10 لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ دکھنے میں کوئی معمولی سی چیز ہے، تو بھی کھانا ہی تو ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ کھانا، ایک دسترخوان پر کھانا، یہ محبتوں کو بڑھانے کا سبب ہے۔ میں آپ لوگوں کو اسی سلسلے میں کچھ حدیثیں سنانے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کھانا یہ کتنا بڑا ثواب کا اور کتنا بڑا عمل ہے محبتوں کو پھیلانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ گھر والے یا دوست یا احباب یا متعلقین ایک ساتھ مل کر کھائیں۔ حضور کو یہ بہت پسند تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ ایک اس کونے میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، ایک اس کونے میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، یہ بالکل بھی حضور کو پسند نہیں تھا۔ مل کر کھانا یہ حضور کو بڑا پسند تھا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کا ایک ٹائم بنائیں۔ آپ کے گھر میں 4 ممبرس ہیں تو گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کا ماحول یہ بنائیں کہ کھانا جب بچے کھائیں ہمارے تو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں۔ ڈیوٹیز آپ طے کیجئے کہ آج گھر کی یہ بہو کھلائے گی، سب بیٹھ کر کھائیں گے، اس طرح سے آپ ڈیوٹیز بنائیے، لیکن ایک دسترخوان لگائیے اور سب بیٹھ کر کھائیے۔ اگر یہ دونوں ٹائم ممکن نہ ہو، تینوں ٹائم ناشتہ ملا کر ممکن نہ ہو، تو ایک ٹائم کوئی ایسا بنائیے جس پر دسترخوان پورا لگا ہو اور سب مل کر کھائیں۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں فائدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کو پسند فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی مل کر کھانے کو الگ الگ کھانے کے مقابلے میں مقدم رکھا گیا ہے۔ ساتھ کھاؤ، ساتھ کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر جب لوگ کھاتے ہیں نا تو اس میں کھانے میں بھی برکت داخل ہوتی ہے اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم الگ الگ کھاتے ہو؟ صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا تم ایک ساتھ کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ لو تو برکت ہوگی۔ ساتھ کھانے سے آپ کے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، بھائیوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اسی لیے ساتھ کھاؤ، اور سب سے اہم بات کہ حضور اس کو پسند فرماتے تھے، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ اگر گھر میں سارے لوگ ایک ٹائم کا کھانا بھی ساتھ کھا لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو آپس میں نہ اتفاقیاں، اختلافات، ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس ساتھ کھانے کی برکت سے ان تمام چیزوں کو دور فرما دے گا۔ اور دوسری چیز، جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ آج ہمارے بچے کھانا کھاتے ہیں، موبائل اسٹارٹ کر کے کھاتے ہیں، بسم اللہ سے اسٹارٹ نہیں کرتے کھانے کو، موبائل سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔
اب تو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ سب سے پہلے کھانا لگ رہا ہے تو جو بھی کھانے کے لیے جا رہا ہے اس کا موبائل گھر کا بڑا جو ہے وہ ضبط کر رہا ہے، اس طرح کے میمز بنائے جا رہے ہیں۔ تو جب بچہ کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے، دسترخوان لگاؤ، سب بیٹھو اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے کو شروع کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بسم اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھاؤ۔ بچوں کو بسم اللہ پڑھنا سکھاؤ۔ آج گھروں میں یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، اسی لیے بچوں کو کھانا کھانے کی دعا سکھاؤ۔ اور یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض بچے الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بچوں کو ٹوکا ہے، تو ماں باپ سے میں کہتا ہوں بھائی الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہا ہے؟ ارے مفتی صاحب کیا کریں گے، الٹے ہاتھ سے ہی کھاتا ہے۔ ارے تو کوئی گندی عادت اگر بچے کو لگی ہوئی ہے تو اس کو چھٹاؤ نا، اس کو ختم کراؤ۔ یہ کیا بات رہی کہ الٹے ہاتھ سے ہی کھاتا ہے وہ؟ ڈانٹو بچے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، کیونکہ شیطان اس سے اور کھاتا اور پیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی گاؤں کا آیا اور اس نے کھانا چاہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کو اپنے لیے جائز کر لیتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں ہمارے دسترخوان پر، ایک تو ہم لوگ الگ الگ کھاتے ہیں، محبت ختم، دوسرا بسم اللہ پڑھے بغیر اللہ کا نام لیے بغیر کھاتے ہیں تو شیطانی اثر اس میں آ جاتا ہے۔ اب گھر گھر میں پھوٹ ہے، اسی لیے ایک بڑا عمل، بڑا وظیفہ یہ ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کھانا، اور مل کر اور ساتھ بیٹھ کر کھانے کی فضیلت میں آپ لوگوں کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم دسترخوان پر اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو نشست طویل کرو، یعنی آرام سے کھاؤ مزے لے لے کر، اسی لیے کہ تمہاری عمروں میں یہ ایسی گھڑی ہے جس پر حساب نہیں ہوگا۔ یعنی ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر جو مزے لے لے کے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، یہ ایسی گھڑی ہے جس پر آخرت میں حساب نہیں ہوگا۔ دسترخوان پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے خوب کھاؤ آرام سے۔ ایک بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، ارے بھائی کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتے، کھانا کھاتے وقت بالکل چپ رہو، یہ بھی غلط، اور باتیں اتنی کرو کہ کھانے کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو، یہ بھی غلط۔ ہلکی پھلکی تفریح کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرشتے اس وقت تک تم میں سے ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسے اٹھا دیا جائے۔ تو دسترخوان جب بچھا ہوتا ہے نا تو فرشتے رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ بچے بھی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، محبتیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ شیطان دور ہوگا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے گا تو نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں بڑھیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ خرچ جو اپنی ذات پر یا اپنے گھر والوں پر کیا جائے اس کا حساب ہوگا، البتہ اگر اپنے بھائیوں کو دعوت پر بلائیں یا کسی کو بھی دعوت پر بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اللہ حیا فرماتا ہے کہ مسلمان بھائیوں کو دعوت کی جائے اور دعوت کے کھانے پر اللہ حساب لے، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء سے یہ بھی مروی ہے کہ جب وہ اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے تو ان کے سامنے دسترخوان کو وسیع فرماتے اور دسترخوان پر کھانے اور پھل رکھتے، دسترخوان بہترین جتنا اپنی طاقت کے مطابق ہو اتنا دسترخوان کو وسیع فرماتے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی، علماء سے اس کی وجہ پوچھی کہ بھئی اتنے تکلفات آخر کیوں؟ تو فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہے کہ جب مسلمان بھائی کھانے سے ہاتھ اٹھا لیں تو باقی بچے ہوئے کھانے پر حساب نہیں ہوگا۔ اتنا برکت والا کھانا ہو گیا یہ ساتھ کھانے کی وجہ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کو بچا ہوا کھانا ہم اور ہمارے گھر والے کھائیں تاکہ اس کا حساب کتاب نہ ہو۔ آج کل تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، بچے ناراض ہو جائیں گے، ارے دوستوں کی پارٹی تھی، تمہاری دوستوں کی دعوت تھی، اس کا بچا ہوا کھانا ہمیں کھلا رہے ہو۔ دسترخوان کا بچا ہوا کسی کی پلیٹ کا آج ہم کھاتے نہیں ہیں۔ ایک بھائی نے نکالا، اس میں بچ گیا، دوسرا بھائی نہیں کھائے گا، میں کیوں کھاؤں، جھوٹا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جڑ، کیونکہ الگ الگ جب کھایا جاتا ہے، سنتوں سے ہٹ کر جب کھانا کھایا جاتا ہے تو اس طرح کے مزاج بن جاتے ہیں۔ اور بعض بزرگوں سے یہ روایت ہے کہ بندہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ جو کھاتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ خواتین جو اپنی بہنوں کے ساتھ کھاتی ہیں دسترخوان بچھا کر، اس پر محاسبہ نہیں ہوتا،
اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حساب نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ جماعت میں مل کر کھانا کھاتے تھے، یعنی بزرگان دین جو ہے نا جماعت میں مل کر کھانا کھاتے تھے اور تنہائی میں کھانا کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر کھانا کھانے کے لیے ان کو کوئی نہیں ملتا تھا تو انتظار کرتے تھے کہ کوئی نظر آئے اور دسترخوان پر بٹھا کر وہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ ساتھ کھانا کھانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آج گھروں میں جو یہ فیشن چل گیا نا، اس کو ختم کرو، یہی نفرت کا، بگاڑ کا، آپس میں اختلافات کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ افضل ترین کھانا وہ ہے جس پر کثرت سے ہاتھ پڑیں، یعنی اب بہترین کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں یہ اسلامی نظام کھانے کا بنائیے، تاکہ جو اسلامی فائدے ہیں، جو روحانی فائدے ہیں اور دنیاوی فائدے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اللہ کی رحمت کا ملنا، فرشتوں کی دعاؤں کا ملنا، شیطانی اثر سے کھانے کا محفوظ ہونا، محبت کا پیدا ہونا، اس کھانے کا حساب نہ ہونا، یہ بہت ساری چیزیں جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں حاصل ہو سکیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔